پھر آپ نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے مراد جو ہے وہ عصر اور فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز بھی نارمل ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جب باہر نکلتا ہے نا اس کو ٹھنڈک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ رات میں اگر زیادہ گرمی بھی ہو تو فجر کے وقت کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ماحول ٹھیک محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح دن کو گرمی ہو تو عصر کے وقت تھوڑی سی ٹھنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ٹھنڈ کی نماز یا ٹھنڈی نماز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو 2 نمازیں ہیں، فرمایا جو ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور عصر کی نماز کے لیے دیگر روایات بھی ہیں، فجر کے لیے بھی ہیں جس میں اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت، نمازیں پڑھنا، نمازوں کا قائم کرنا، یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ایک اچھا عمل ہے۔ پھر فرمایا یہ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے، او سافر، یا سفر پہ جاتا ہے، کتب لہ، اس کے لیے لکھا جاتا ہے، مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اس کے لیے اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا کہ وہ قیام اور صحت کی حالت میں اعمال کرتا تھا۔ یعنی ایک بندہ اس کی عادت ہے کہ وہ نماز اشراق پڑھتا ہے، اب وہ بیمار ہو گیا، نہیں پڑھ سکتا، یا سفر پہ نکلا ہے تو ٹائم نہیں ملا اس کو، تو کیونکہ اس کی یہ عادت ہے کہ وہ صحت کی حالت میں اور جب اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے، سفر پہ نہیں ہوتا تو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر اس کا جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح کسی کی روٹین ہے قرآن پاک پڑھنے کی کچھ، کہ میں نے اتنا ڈیلی کا پڑھنا ہے، اب وہ بیماری کی وجہ سے اگر نہیں پڑھ پاتا اتنا، یا سفر کی وجہ سے اس کو اتنا ٹائم نہیں مل سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ پورا اس کا اجر عطا کریں گے۔ اسی طرح اذکار ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، لوگوں کے کام آنے والی جو نیکیاں ہوتی ہیں، آپ نے اگر روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میں نے ڈیلی ایک بندے کی عیادت کے لیے جانا ہے، تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے نا، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں رحمت کی۔ تو اب اگر آپ سفر کی وجہ سے یا خود بیمار ہو گئے، نہیں جا سکے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں اس روٹین کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ تو اس میں بھی یہی سبق ہے کہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ مسلسل انسان کو اجر دیتے رہتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی کسی بھی قسم کی آپ نیکی کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گی۔ اگلی روایت بھی انہی صحابی سے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، الا کان ما اکل منہ، اس میں سے جو بھی کھایا جائے گا، لہو صدقۃ، وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، وما سرق منہ، اگر اس سے کوئی چرا کے لے جاتا ہے نا، چوری چھپے آ کے اس میں سے کھا کے چلا جاتا ہے، اس کا بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، ولا یرزعہ احد، کوئی اسے نقصان پہنچا جاتا ہے، الا کان لہ صدقۃ، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لا یغرس مسلم غرسا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، ولا یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی اگاتا ہے، فیأکل منہ انسان، اس سے کوئی انسان کھا لیتا ہے، ولا دابۃ، یا کوئی جانور، ولا شیء، یا کوئی بھی چیز، کوئی پرندہ وغیرہ، الا کانت لہ صدقۃ، یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو پیغمبر علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے زراعت اور کھیتی باڑی کرنے کی، درخت لگانے کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ درخت لگانا بھی نیکی کا کام ہے، صرف ذکر اذکار کرنا ہی نیکی نہیں ہے، ہمیں اس طرح کی نیکیوں کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں گی یہ نیکیاں، اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی، کیونکہ یہ جتنا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس میں اس چیز کا بھی بڑا رول ہے۔ گرمی کی شدت کے بڑھنے میں بھی اس بات کا بڑا کردار ہے کہ ہم درخت کم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس نیکی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے جس کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے بھی بار بار توجہ دلائی ہے۔ اور اگر وہ پھلدار درخت ہے تو اس کا اور زیادہ ثواب ہوگا، وہ اور زیادہ فائدے کا باعث بنے گا انسان کے لیے، تو اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کو بھی، لیکن پورے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کو بیچنے والے، جو اس کو اٹھانے والے، اس کو کاٹنے والے، تو مختلف لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے
اس کی بہت زیادہ شریعت نے اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی، اتنی ترغیب دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اسے کوئی جانور کھا جائے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، کوئی پرندہ کھا جائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو، کوئی راہ چلتا ہوا بغیر پوچھے چوری کر کے کھا جائے گا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں اس کو جو سزا ملے گی چوری کرنے کی وہ اس کا معاملہ ہے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ جب انسان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی پرندہ کھائے گا کہ نہیں آ کے کھائے گا، اور بعض دفعہ اس کی نیت بھی یہ نہیں ہوتی، تو بغیر نیت کے بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ ایک نفع والا کام کر رہا ہے، لوگوں کے فائدے والا کام کر رہا ہے، تو اس سے جس کو جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ اس میں ثواب کی نیت ہی کے ساتھ ہی لگائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو زیادہ ثواب اس کا جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ یہ جو ابھی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم گھر میں کسی بھائی کو، بہن کو، والدین کو، بیوی کو، خاوند کو پانی پلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت نیکی کا تصور ذہن میں نہیں ہوتا، تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو نفع دے رہے ہیں نا، تو وہ نفع دینا ہی بذات خود انشاءاللہ نیکی ہے۔ ہاں اگر ہم اس نیکی کرتے وقت مزید یہ ہے کہ احتساب اور اللہ سے ثواب کی امید کا ذہن بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، یہ دونوں صحابی ہیں، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتاً، 4 خصلتیں، 4 عادات وہ بڑی اعلیٰ ہیں، ان میں سے فرمایا اعلیٰ، ان میں سے سب سے اعلیٰ یہ ہے منیحۃ العنز، کسی دودھ دینے والی بکری کو کسی کو دے دینا۔ منیحۃ العنز، منیحہ کہتے ہیں کہ کوئی دودھ دینے والا جانور جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو عاریتاً دے دیتے ہیں کہ چلو یار ایسا کرو کہ یہ تم رکھ لو 2-4 دن، تم اس کا دودھ وغیرہ استعمال کر لو، خیر ہے۔ یہ نا اکثر ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا تھا نا تو سارے گھر والے نا ایک ایک گلاس دودھ کا دے کے جاتے تھے، اور بعض دفعہ ایسے بھی کرتے تھے کہ اپنا جانور پکڑا جاتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں جانور نہیں ہے یا آپ کو زیادہ دودھ کی اس وقت ضرورت ہے تو یہ والا ہمارا جانور ہے تو اس کا دودھ آپ استعمال کرتے رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اعلیٰ ترین خصلت ہے کہ آپ کسی کو وہ بکری یا کوئی دودھ والا جانور دے دیتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور اس سے یعنی کوئی بھی چیز آپ کسی کو فائدے والی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ یہ صرف دودھ والی چیز یا جو ہے آپ اس کو استعمال کے لیے کوئی جانور دیتے ہیں، آپ اس کو سواری بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں اسے کہیں گے یار پٹرول اپنا ڈلوا لو، چلو گاڑی میری رکھ لو کچھ دن کے لیے آپ کو ضرورت ہے، یہ بائک دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی کسی کے استعمال کی چیز ہوتی ہے، بعض دفعہ برتن کوئی ایسی چیز استعمال کی ہوتی ہے دوسرے گھر میں نہیں ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار چلو یہ آپ کچھ دن کے لیے رکھ لو، بعد میں جو ہے وہ مجھے واپس کر دینا۔ تو فرمایا جو یہ منیحہ کہتی ہے اس کا کہ تھوڑی دیر کے لیے دیتے تھے پھر واپس لے لیتے تھے جب اس کا ضرورت پوری ہو گئی۔ فرمایا ما من عامل، کوئی بھی عمل کرنے والا، یعمل بخصلۃ منہا رجاء ثوابہا، جو بھی بندہ ان اعمال میں سے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ تصدیق موعودہا، اور جس نے اس کا وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے نے جو وعدے کیے ہیں نیکی اور ثواب کے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، الا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہے تو مشکل کام نا بھئی، ہم کیوں کسی کو دیں اپنا جانور، بھائی ہم کیوں اپنی سواری کسی کو دے دیں، یہ بھی خطرہ ہے، اس میں خراب بھی ہو سکتی ہے، زیادہ استعمال سے اس کو فرق بھی پڑتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے نا، تو ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو عاریتاً کوئی چیز دے دیتے ہیں، ثواب کی نیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کر دیں گے۔ تو انسان دیکھیں یہ چیزیں دی ہوئی بھی تو اللہ کی ہوتی ہیں نا، یہ جو جانور وغیرہ ہمیں ملے ہوتے ہیں تو اللہ نے دیے ہوتے ہیں نا، یہ جو سواری اللہ نے دی ہوئی ہے، کسی کو گاڑی دی ہے، کسی کو بائک دی ہے، کسی کو سائیکل دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہے، کوئی ہماری اپنی جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ تو نہیں ہے نا۔ تو اسی نے کہا ہے کہ میرے مخلوق کو اس کی جو ہے لوگوں کی آسانی کے لیے اگر آپ دے دو گے تو اللہ کی بات مان لینی چاہیے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنت بھی دوں گا اس کی وجہ سے۔ اگلی روایت حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی جو تھے بڑے مشہور تھے عرب کے، جن کی سخاوت کے بڑے قصے مشہور ہیں، ان کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا سیکلمہ ربہ، اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، ترجمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو بتاتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے نا جس کو کوئی لینگویج نہ آتی ہو تو وہ درمیان میں ترجمان رکھ لیتے ہیں،
تو فرمایا ڈائریکٹ اللہ سے کلام کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، وہ دائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اس کو بس اپنے ہی عمل نظر آئیں گے۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، وہ بائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، تو بائیں طرف بھی اپنے ہی عمل نظر آئیں گے۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، جو اس کے چہرے کے سامنے ہوگی، بھڑک رہی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، لوگو جہنم سے بچو، آگ سے بچو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر تم صحیح صدقے دل کے ساتھ کر دو نا صدقہ، وہ بھی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی اتنی نیکیاں کرنا آسان کام ہے کہ جو میسر ہے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار میرے پاس 5 روپے ہیں، 10 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، اتنے سے کسی کا کیا بنے گا، یا مسجد کو اتنے پیسے دیں گے، کسی دینی ادارے کو اتنے پیسے دیں گے، ان کا کیا بنے گا۔ بھئی ان کا کیا بنتا ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم کتنے خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں، جو آپ کے پاس میسر ہے بس اللہ کے راستے میں دے دو۔ فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر کے اللہ کی جہنم سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر اتنا بھی نہیں ہے نا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات ہی کہہ لو، اس کے ذریعے جہنم سے بچ لو۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ کسی کو گالی دینا، کیا خیال ہے؟ کسی کو تکلیف دہ بات کہنا، چغلی کرنا کسی کی، یا یہی ہوتی ہیں نا اچھی باتیں، یا اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں؟ اپوزٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دلاسا دیتے ہیں، کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کو حوصلہ دیتے، یار کوئی بات نہیں، تم کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو آپ کے الفاظ کسی کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، توحید کی بات کرنا اچھی بات ہے، علم کی بات کرنا اچھی بات ہے، امر بالمعروف اچھی بات ہے۔ تو کوئی بھی اچھا بول آپ اپنے منہ سے بول کے آپ لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور اللہ کی جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کا پھر مفہوم مخالفت کیا نکلتا ہے؟ کیوں جی، کیا سے عکس یہی ہوتا ہے نا مفہوم مخالفت۔ ہاں، جب آپ کسی کو تکلیف دینے والی باتیں کریں گے تو پھر وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ چلیں جی، تو یہ اس میں بھی نیکی کے مختلف راستے، کھجور دے دینا، اچھی بات کر دینا، اس کا بیان ہے۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے بندے سے، ان یأکل اکلتا، کہ وہ ایک لقمہ کھاتا ہے، فیحمدہ علیہا، اس پہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، او یشرب الشربتا، یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، فیحمدہ علیہا، پر اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اس بیچارے کو نا ایک ہی لقمہ کھانے کو ملتا ہے، وہ ایک لقمہ کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ 2-4 قسم کی کھانے گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر بھی نہیں یہ نہیں پسند، یہی بنا کے دے۔ ہوتا ہے نا صبح ناشتے میں ہر بندے کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ہر بچے کی اپنی ڈیمانڈ ہے، نہیں ہم نے یہ نہیں کھانا، یہ تو کل بھی کھایا تھا، تو یہ شام کو بھی کھایا تھا، کتنے نہ شکرے ہیں ہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک ہی لقمہ کھانے کو ملتا ہے، وہ ایک لقمہ کھا کے بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ ہی اس کو ملتا پینے کے لیے، ایک گھونٹ پی کے بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، نقص نہیں نکالتا رہتا ہر وقت اس میں۔ تو اور ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر گھونٹ پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اگرچہ کسی خاص وقت میں یہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ہر لقمے پہ کہتے ہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا خلاف سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانے کے آخر پہ الحمدللہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مسلسل اپنی عادت بنانا جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ہر گھونٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے، یا انسان ترغیب کے لیے، یا کسی وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے بہت زیادہ پیاس لگی ہو نا، پھر جب پانی ملتا ہے تو پھر ہر گھونٹ پہ شکر نکلتا ہے زبان سے نا۔ تو بہرحال یہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی جو ہے وہ نیکی ہے، یعنی دیا بھی اللہ نے، اور اس دیے پہ اگر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو اس کی بھی نیکی مل رہی ہے۔ تو کیسے نیکی کے کتنے راستے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں۔
اگلی روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں ارأیت ان لم یجد، اللہ کے رسول اگر ہر بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر وہ کیا کرے؟ قال آپ نے فرمایا یعمل بیدیہ، وہ اپنے ہاتھ سے کمائے، فینفع نفسہ، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یعنی خود بھی استعمال کرے، کپڑے لے، کھائے پیے، گھر کے والوں کی ضروریات پورا کرے، ویتصدق، اور صدقہ بھی کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس سے اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، وہ بھی ثواب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب انسان کو۔ اور اس کے مقابلے میں جو سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ فارغ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ کوئی اچھے اور مستحسن مومن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ارائیتا، کیا خیال ہے آپ کا، ان لم یستطع، اگر اس بات کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یعین ذی الحاجۃ الملہوف، وہ کسی ضرورت مند، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے۔ جن پیسوں کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی رستے میں جا رہا ہے، بزرگ آدمی ہے، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کو کہتے چلے جی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اٹھا دیتا ہوں۔ ویسے تو آج کل کوئی بھی نہیں پکڑاتا، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ لے کے نہیں بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے نا۔ لیکن اگر آپ ان کو یقین دلا پاتے ہیں اپنی شکل و صورت سے کہ نہیں جی میں شریف آدمی ہوں، آپ مجھے پکڑا دیں گے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، تو یہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں نا۔ تو جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہیں، کوئی آپ کو ایسا فتنے کا ڈر نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ اگر آپ کسی کو لفٹ دے دیتے ہیں، کسی کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی بھی اس طرح نیکی کا کام کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ تم ایسا کرو، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی کوئی مدد کر دو، پھر اس کا ہاتھ بٹا دو کسی کام کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں ارائیت ان لم یستطع، اگر کسی کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں، بالکل بوڑھا ہے بیچارہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا یامر بالمعروف او الخیر، وہ نیکی کا حکم دے، لوگوں کو نیکی کی بات بتا دے، یہ تو کر ہی سکتا ہے نا۔ قال آپ نے فرمایا ارائیت، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں ان لم یفعل، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس علم نہیں ہے، یا بول نہیں سکتا، یا اس کو بولنے میں دقت ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی وجہ سے اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے نیکی کا حکم دینے والی بات، تو آپ نے فرمایا یمسک عن الشر، وہ لوگوں کو تکلیف دینے سے رک جائے، فإنھا صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روک لیتے ہیں کہ یار میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو پریشانی نہ آئے، کوئی پریشان نہ ہو، تنگ نہ ہو میری وجہ سے، تو فرمایا فإنھا صدقۃ، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ اس باب میں امام صاحب نے مختلف جو نیکی کی قسمیں بیان کی ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھی بات کرنا، تکلیف سے روکنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، وضو کر لینا، نمازیں ادا کرنا، تو بہت سارے نیکی کے اعمال ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جس عمل میں اس کا دل زیادہ لگے، جس کی صلاحیت اس کے پاس زیادہ ہو، باقی بھی کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کو زیادہ کرے۔ کسی کو ذکر اذکار زیادہ پسند ہے، کسی کو نوافل پڑھنے زیادہ پسند ہوں گے، کسی کو خدمت خلق کا جذبہ کسی کے اندر زیادہ ہوگا، کوئی نیکی کے کاموں کو مینج زیادہ کر سکتا ہے، اس کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی نیکی کا کام آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کسی کو علم سیکھنے کا شوق ہوگا، کسی کو سکھانے کا شوق ہوگا، کسی کے اندر یہ استطاعت ہوگی کہ اس کو پروپیگیٹ کر سکے، لوگوں تک پھیلا سکے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔